علیکم ڈی اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہمارا یہ سبق نیا قانون ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم اس کو بلا تمہید جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. تانگے کو دائیں ہاتھ موڑ کر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انارکلی میں تھا. بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھی اور اب لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی تھی. حلوائی کی دکان پر گاہکوں کی خوب بھیڑ تھی. منہاری والوں کی نمائشی چیزیں شیشے کی الماریوں میں لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی تھی. منہاری کی دکان وہ ہوتی ہے جہاں پہ میک اپ وغیرہ کا سامان ملتا ہے، کنگھی، شیشہ وغیرہ، سرما، یہ وہ سارا کچھ. اور بجلی کے تاروں پر کئی کبوتر آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، مگر استاد منگو کے لیے ان تمام چیزوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی. وہ نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا. یعنی اس کو لگ رہا تھا کہ یہ نیا قانون کوئی فزیکل کوئی چیز ہوگی جو مجھے ایسے آتا ہوا نظر آئے گا. کچھ بھی ہو، مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا کہ اسے اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا. مطلب وہ ظاہری طور پر اتنا نہیں لگ رہا، اندر سے اوبیسلی تھا لیکن ظاہری طور پر نہیں لگ رہا تھا. وہ آج نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ٹھیک اسی طرح جیسے گاندھی یا جواہر لال کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے نکلا کرتا تھا. مطلب گاندھی کا جلسہ کب ہوتا، کبھی جواہر لال کا جلسہ ہوتا تو لوگ بڑے زور و شور سے اس کے لیے نکلا کرتے تھے. کہ جیسے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ قائد اعظم کے جلسے کے لیے زور و شور سے نکلتے تھے، تو اسی طرح آج وہ نئے قانون کے لیے بھی بڑے جوش سے نکلا ہوا ہے. لیڈروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو، وہ ایک بڑی پیاری بات کر رہا ہے کہ لیڈروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو ہمیشہ ان کے جلوس کے ہنگاموں اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا تھا. اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدا ہوا ہو تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی تھا، اور اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کے باعث 2-3 فساد ہوتے رہ جائیں تو ان کی نگاہوں میں وہ اور بھی بڑا تھا. اب نئے قانون کو وہ اپنے ذہن کے اسی ترازو میں تولنا چاہتا تھا. مطلب وہ چاہتا کہ اگر جب کوئی بڑا لیڈر آتا ہے تو اس کے گلے میں ہار پہنائے جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور اگر اس سے بھی کوئی بڑا لیڈر آ جائے تو پھر جناب دنگا فساد ہو رہا ہوتا ہے، پرے ہٹو رش ہے، ٹریفک جام ہوئی ہے جناب، ہوئے ہر طرف تباہی ہوئی پڑی ہے. تو اس طرح اس کو فیل ہوتا ہے کہ نیا قانون بھی آئے گا نا تو بس ہر طرف ایسے گہما گہمی ہو جائے گی، سارے کہیں گے آگے ہٹو پیچھے ہٹو، یہ کرو وہ کرو، نیا قانون آ گیا. وہ کچھ ایسا سمجھ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انارکلی سے نکل کر وہ مال روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹروں کی دکان کے پاس سے اسے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی. کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا اور دل میں یہ خیال کیا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھاؤنی ہی سے نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے. چھاؤنی یعنی فوجیوں کا کوئی بندہ، فوج کا بندہ یا ان کے قریب رہنے والا کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے تانگے میں بیٹھا. اس نے کہا چلو یہ ایک فوجی بندہ ہے یا فوجیوں سے سلام دعا کرنے والا، تو اس سے کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا کہ نیا قانون کب آئے گا یا کیا آئے گا یا کیسے آئے گا. وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے تانگوں کے نمبر ملنے کے طریقوں پر غور کر رہا تھا. مطلب وہ یہ ٹینشن، مطلب اب اس کو یہ بھی تھا کہ جیسے ہمیں پہلے بڑی مصیبتوں کے بعد تانگے کا نمبر ملتا تھا اور پھر ہمارا تانگا جو ہے وہ یعنی پروو ہوتا تھا، انگریز جو ہے اس کو یعنی وہ کیا اسے کہتے ہیں سند دے دیتے تھے کہ تم تانگا چلا سکتے ہو، اس کو پراپرلی ایک نمبر دیا جاتا تھا، تو بڑی ٹینشنیں ہوتی تھی. تو وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اب نیا قانون آ جائے گا تو کیا نئے قانون آنے کے بعد تانگوں کے نمبر آسانی سے لگ جایا کریں گے. ٹھیک ہے، وہ اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا، یعنی کوشش کر رہا تھا کہ اب نمبر ہمیں کیسے ملیں گے. وہ اس سوچ بچار میں غرق تھا. اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے اس طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورا کھڑا نظر آیا جو اسے ہاتھ سے بلا رہا تھا، یعنی ہاتھ کے اشارے سے اس کو بلا رہا تھا. جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ استاد منگو کو گوروں سے بے حد نفرت تھی. جب اس نے اپنے تازہ گاہک کو گورے کی شکل میں دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات بیدار ہوئے. اسے یعنی غصہ سا آنے لگ گیا. پہلے تو اس کے جی میں آئی کہ بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے، مگر بعد میں اس کو خیال آیا کہ ان کے پیسے چھوڑنا بھی بے وقوفی ہے. کلغی پر جو مفت میں 14.5 آنے خرچ کر دیے ہیں ان کی جیب ہی سے وصول کرنے چاہیے. مطلب وہ کہہ رہا ہے جو میں نے گھوڑے کے اوپر پھول لگایا نا وہ 14.5 آنے کا آیا تھا، تو چلو کم از کم پھول کے پیسے ہی اس کی جیب سے نکلوا لیتا ہوں. خالی سڑک پر بڑی صفائی سے تانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا اور آنکھیں جھپکنے میں
وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا۔ گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اس نے تانگا ٹھہرایا اور پچھلی نشست پر بیٹھے بیٹھے گورے سے پوچھا، صاحب بہادر، کہاں جانا مانگتا؟ وہ جیسے وہ یہی بولتے ہوتے تھے، مانگتا ہے۔ اس سوال میں بلا کا طنزیہ انداز تھا۔ صاحب بہادر کہتے وقت اس کا اوپر کا مونچھوں بھرا ہونٹ نیچے کی طرف کھنچ گیا اور پاس ہی گال کے اس ایک طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتنے سے تھوڑی کے بالائی حصے تک چلی جا رہی تھی، ایک لرزش کے ساتھ گہری ہو گئی، گویا کسی نے نوکیلے چاقو سے شیشم کی سانولی لکڑی میں دھاری ڈال دی ہے۔ یہ انہوں نے بڑا زبردست ایک یعنی ادبی جملہ لکھا ہے اور ایک کنڈیشن کو، ایک سین کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب بندہ تھوڑا سا غصے میں ہوتا ہے نا، یا اپنے ہونٹ جو ہے وہ دائیں یا بائیں موڑتا ہے، تو آپ کی گالوں پر جو ہے نا ایک سلوٹ سی پڑ جاتی ہے۔ تو وہ جب بندہ غصے میں منہ بناتا ہے نا تھوڑا سا، تو منہ بنانے سے چہرے کے مختلف حصوں میں سلوٹیں تھوڑی سی پڑ جاتی ہیں۔ تو وہ اس سلوٹ کو اس نے اصل میں بیان کیا ہے کہ اس نے کس منہ بنا کر اور غصے میں جو ہے وہ اس کو دیکھا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز دیکھیں نا کہ جو ہمیں بالکل اتنی بری لگے، پھر منحوس بھی لگے اور پھر عجیب لگے، تو ہم اپنا منہ بڑا عجیب سا بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے بھی اس کو دیکھ کے سر نا عجیب سا منہ بنایا۔ اس کا چہرہ ہنس رہا تھا اور اپنے اندر سے اس نے اس گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ یعنی اندر سے اس کو غصے کے ساتھ، مطلب غصے سے دیکھ رہا تھا اس کو۔ استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باغ کے بل کھول کر تانگے پر سے نیچے اترنے والا تھا، اپنے سامنے کھڑے گورے کو یوں دیکھ رہا تھا گویا وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا ہے، اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون پر سے غیر مرئی چیزیں جو نظر نہیں آتی جھاڑ رہا ہے، گویا وہ استاد منگو کے اس حملے سے اپنے وجود کے کچھ حصوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مطلب اس کو اب اس گورے کو یاد آ گیا کہ یہ نا وہی بندہ ہے کہ جس کے ساتھ، گورے کو بھی یاد آ گیا اور منگو کو بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی بندہ ہے کہ وہی گورا جس کے ساتھ میری پہلے لڑائی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بھی اپنے آپ کو ذرا سیٹ کر رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ مجھ سے لڑنا شروع کر دے۔ گورے نے سگریٹ کا دھواں نکالتے ہوئے کہا، جانا مانگتا یا پھر گڑبڑ کرے گا؟ اس نے کہا کہ گورے نے نا منگو کو کہا کہ جاؤ گے یا پھر دوبارہ مجھ سے لڑائی کرو گے؟ گڑبڑ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مجھ سے لڑائی کرو گے۔ وہی ہے یہ جو جملہ نا، وہی ہے، یہ استاد منگو نے اپنے دل میں کہا، لایا بھی لگتا ہے یہ وہی ہے جو مجھ سے پہلے بھی لڑا تھا۔ یہ الفاظ استاد منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے اور اس کی چوڑی چھاتی کے اندر ناچنے لگے۔ وہی ہے، پھر اس نے اندر سوچا۔ اس نے یہ الفاظ اپنے منہ کے اندر ہی اندر دہرائے اور ساتھ ہی اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ گورا جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہی ہے جس سے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی، اور اس خواہ مخواہ کے جھگڑے میں جس کا باعث گورے کے دماغ میں چڑھا ہوا نشہ تھا، کیونکہ وہ نشہ میں اور شراب پی کر آیا تھا اور اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا تھا، نشہ تھا۔ یعنی پہلے بھی جو لڑائی ہوئی تھی وہ نشے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، مطلب اس نے نشہ کیا ہوا تھا اور اس سے اس کی جو ہے وہ مطلب اس وجہ سے اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ اسے طوعاً و کرہن بہت سی باتیں سہنا پڑی تھی۔ توہن کرن کا مطلب ہوتا ہے یعنی نہ چاہتے ہوئے، چاروں ناچار وغیرہ وغیرہ۔ مطلب آپ کسی سے کوئی بندے ہوتے ہیں نا جس کے اوپر آپ اپنا غصہ اتار سکتے ہیں، اور کچھ بندے ہوتے ہیں وہ جتنی مرضی بری باتیں کر لیں، آپ کو جو کچھ مرضی کہہ دیں، آپ کسی وجہ سے آپ اپنا غصہ جو ہے وہ نکال نہیں پاتے، تو پھر اس کو طوعاً و کرہن آپ برداشت کر جاتے ہیں۔ تو اس نے بھی بہرحال برداشت کر لیا تھا پچھلے سال۔ استاد منگو نے گورے کا دماغ درست کر دیا ہوتا، بلکہ اس کے پرزے اڑا دیے ہوتے، مگر وہ کسی خاص مصلحت کی خاص وجہ سے کی بنا پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا نزلہ عام طور پر کوچوانوں پر ہی گرتا ہے۔ مطلب اس طرح اگر یہ بعد میں جب یہ مسئلہ عدالت میں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ عدالت بھی غریبوں کے اوپر ہی ٹوٹے گی، امیروں کو وہ چھوٹ دے گی اور غریبوں کو پکڑ لے گی، اور ایک کوچوان کی عدالت میں کس نے سننی ہے؟ استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور 1 اپریل کے نئے قانون پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا، کہاں جانا مانگتا؟ استاد منگو کے لہجے میں چابک جیسی تیزی تھی۔ گورے نے جواب دیا، ٹکسالی، کرایہ 5 روپے ہوگا۔ اس نے کہا۔ استاد منگو کی مونچھیں تھر تھر آئیں، یعنی 5 روپے لوں گا میں۔ یہ سن کر گورا حیران ہو گیا، وہ چلایا، 5 روپے؟ کیا تم؟ آگے وہ چپ کر گیا۔ ہاں 5 روپے۔ یہ کہتے ہوئے استاد منگو کا داہنا بالوں سے بھرا ہاتھ کھینچ کر ایک وزنی
گھونسے کی شکل اختیار کر گیا، یعنی اس نے اپنے ہاتھ سے ایک مکہ تیار کیا۔ کیوں جاتے ہو یا بیکار باتیں بناؤ گے؟ استاد منگو کا لہجہ زیادہ سخت ہو گیا۔ گورا پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر استاد منگو کے سینے کی چوڑائی کو نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ خیال کر رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی پر پھر کھجلا رہی ہے، یعنی اس کو گورے کو یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یہ مجھ سے پھر لڑنے لگا ہے۔ اس حوصلہ افزا خیال کے زیر اثر وہ تانگے کی طرف اکڑ کر بڑھا اور اپنی چھڑی سے استاد منگو کو تانگے پر سے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی اکڑا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا اس دفعہ تو میں اس کو بتاتا ہوں ذرا۔ اس نے اپنی سٹک جو اس نے وہ پولیس والوں کے پاس نہیں سٹک ہوتی، وہ سٹک اس نے پکڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس نے کہا چلو پھر نیچے اترو تاکہ میں اوپر بیٹھوں۔ تو بید کی یہ پالش ہوئی بید ایک لکڑی کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص قسم کی لکڑی ہوتی ہے، گول اس کے ساتھ فرنیچر بھی بنتا ہے، یہ اس کا مطلب وہ لکڑی ہوتی ہے، اور وہ بید کی لکڑی تھی اس کے پاس، اور وہ پالش ہوئی تھی بڑی سونی کر کے نا۔ تو بید کی یہ پالش کی ہوئی پتلی چھڑی استاد منگو کی موٹی ران کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھوئی اس نے، یعنی گورے نے اپنی سٹک کے ساتھ اس کو 2-3 دفعہ اس کے ران گھٹنے کے پاس چھڑی مار کے نا اس کو کہا کہ نیچے اترو۔ اس نے کھڑے کھڑے اوپر سے پست قد گورے کو دیکھا، گویا وہ اپنی نگاہوں کے وزن ہی سے اسے پیس ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر اس کا گھونسا کمان میں سے تیر کی طرح سے اوپر کو اٹھا اور چشم زدن میں گورے کی ٹھوڈی کے نیچے جم گیا، یعنی اس نے اس کو مکہ مار دیا۔ دھکا دے کر اس نے گورے کو پرے ہٹایا اور نیچے اتر کر دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ ششدر و متحیر کا مطلب ہوتا ہے حیران۔ گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کے وزنی گھونسوں سے بچنے کی کوشش کی، اور جب دیکھا کہ اس کے مخالف پر دیوانگی کی سی حالت طاری ہے اور اس کی آنکھوں میں شرارے برس رہے ہیں تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا۔ اس چیخ و پکار نے استاد منگو کی باہوں کا کام اور بھی تیز کر دیا، اور گورے کو جی بھر کے پیٹ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جا رہا تھا 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ اب اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ آج 1 اپریل ہے اور نیا قانون آ چکا ہے، تیری اکڑ پھر بھی ویسی کہ ویسی، تیری ایسی کی تیسی، اور پھر اس کو ماری جا رہا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے اور پولیس کے 2 سپاہی نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑایا۔ استاد منگو 2 سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا، اس کی چوڑی چھاتی پھولی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا اور اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے حیرت زدہ مجمع کی طرف دیکھ کر وہ ہانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یعنی عیش کیا کرتے تھے، یعنی عیش کے دن ختم ہو گئے۔ اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ اور بیچارہ گورا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بے وقوفوں کی مانند کبھی استاد منگو کی طرف دیکھتا اور کبھی ہجوم کی طرف۔ استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے میں لے گئے۔ رستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ نیا قانون کیا بک رہے ہو؟ نیا قانون وہی ہے پرانا، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب جلدی سے MCQ کا حل کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے MCQ جلدی سے سماعت فرما لیں۔ منگو نے کس ملک کی لڑائی کی پیشین گوئی کی تھی؟ اسپین کی۔ اس کے بعد ہے جی نیا قانون اصناف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ افسانہ۔ اس کے بعد یہ دیوانی مقدمے کے سلسلے میں کون آئے ہوئے تھے؟ مارواڑی۔ پھر کہتے ہیں جی کس کی گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت بڑھا دی تھی؟ طلبہ کی۔ پھر اس کے بعد یہ منگو نے چودھری خدا بخش سے خریدا تھا ساز۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سبق تھا ہمارا، الحمدللہ آج ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ تو تمام بچے اس کا خلاصہ جو ہے وہ اچھے سے تیار کریں، اس کے MCQs تیار کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب اور کامران کرے، آمین ثم آمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔